بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ السلام نے میت کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع کے اندر دفنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام تدفین کر کے واپس مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر دو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، جس بندے کا جنازہ پڑھایا اور جس کو جنت البقیع کے اندر دفنا دیا وہ ہمارا بھائی تھا۔ اس سے مرتے ہوئے ایک غلطی ایسی ہو گئی جس کا ذکر آپ کے سامنے ہم کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کون سی غلطی کر گیا؟ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کے 6 غلام تھے اور 6 غلام اس کی ٹوٹل وراثت تھے، جائیداد تھے۔ اپنی موت کے بالکل قریب آ کر اس نے وصیت نامہ جاری کیا کہ میرے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کیا یہ مسئلہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے ہوئے وصیت لکھ جائے کہ ساری جائیداد اللہ کے حوالے ہے، وقف ہے، فی سبیل اللہ ہے، کیا ورثاء کو محروم کر کے یہ کام کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام سنن ابی داؤد کے الفاظ اون المعبود کے اندر وضاحت موجود ہے۔ یہاں پر محقق الزمان امجد شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ہر بات کو جو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نبی، کیا ایسا مسئلہ شریعت سے ثابت ہے کہ پوری جائیداد وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائے؟ نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو بلایا، کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں پھیل جاؤ اور وہاں پر جا کر جو اس کے 6 غلام نظر آئیں میرے پاس لے آؤ۔ 6 غلاموں کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے 3 پرچیاں ڈالی، ایک پرچی پر 2 غلاموں کا نام، دوسری پرچی پر 2 غلاموں کا نام، تیسری پرچی پر 2 غلاموں کا نام۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اس میں سے ایک پرچی اٹھا لی جائے، جس پرچی کے اندر 2 غلاموں کا نام ہو ان کو آزاد کر دیا جائے، جو باقی 4 غلام ہیں وہ ورثاء میں تقسیم کر دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ پوری جائیداد کے اندر 1/3 ورثاء کو وصیت لکھی جا سکتی ہے۔ پوری وراثت اللہ کی راہ کے اندر دینا شریعت نہیں ہے۔ پوری وراثت فی سبیل اللہ وقف کر دینا شریعت کا قانون نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لو علمناہ ما صلیناہ۔ اٹھائیے ابو داؤد، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے صحابی نے یہ کام کیا ہے، پوری جائیداد وصیت کے اندر لکھ دی ہے کہ وقف کر دی جائے رب کی راہ کے اندر، رب کعبہ کی قسم ہے ایسے بندے کا میں جنازہ بھی نہ پڑھاتا۔ جو پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دے جائے، میرے پیغمبر اس کا جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر 1128 ہے۔ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی صحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس غیلان بن سلمہ صحابی رسول ہے، زمانہ جہلیت کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، ان غیلانا قد اسلم و اسلمنا 10 نسوۃ معہ۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کی 10 بیویوں نے ایمان قبول کیا۔ کتنی بیویاں؟ 10 بیویوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتخیر 4 منہن، ان میں سے 4 رکھ لے، اسلام اجازت دیتا ہے 6 کو طلاق دے کر
گھر میں روانہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر عمل کر دیا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ابو بکر آئے دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ابو داؤد کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دور کے اندر غیلان بن سلمہ نے 4 بیویوں کو طلاق نامہ لکھ دیا۔ حضرت عمر تک بات پہنچی، کہنے لگے غیلان مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ تو نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے طلاق اس وجہ سے دی ہے کیونکہ 4 میری بیویاں میری برادری کی نہیں ہیں، میری قوم کی نہیں ہیں۔ طلاق دینے کی وجہ یہ ہے میں تو مر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد میری وراثت، میری جائیداد، میری زمینیں، میرے رقبے، میرے باغات، سارا کچھ غیر برادری کے اندر چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ یہ مسئلہ واضح ہوا۔ سیدنا عمر نے ایک نرمی والا پہلو اختیار کیا، دوسرا جلالی طبیعت والا پہلو اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا غیلان جا، چلا جا، اپنی 4 بیویوں سے رجوع کر لے، 4 بیویوں سے رجوع کر لے۔ اگر تو نے رجوع نہ کیا اور تو اس حالت کے اندر مر گیا، مرنے کے بعد میں 2 کام کروں گا۔ پہلا کام تیری وراثت کے ساتھ کروں گا، دوسرا کام تیری قبر کے ساتھ کروں گا۔ پہلا کام جو وراثت کے ساتھ ہوگا وہ یہ ہوگا، تیری 4 بیویوں کو بلاؤں گا، جس کا جو حصہ تیری جائیداد میں سے بنتا ہے ان میں تقسیم کر دوں گا۔ اور دوسرا مسئلہ تیری قبر کے ساتھ کروں گا، ویسے تیری قبر کے ساتھ معاملہ کروں گا جس طرح مکہ والوں نے ابو رغال کی قبر کے ساتھ کیا تھا۔ اگر میں ابو رغال کا مختصر آپ کے سامنے سانچہ بیان کروں، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ابو رغال کون ہے؟ اسی ابو داؤد کی وضاحت کے اندر اون المعبود میں لکھا ہے، ابو رغال وہ بدبخت بندہ تھا جو قوم سمود میں سے آخری بندہ عذاب سے بچ کر مکہ میں داخل ہوا تھا، بچ گیا تھا، مکہ میں رہ رہا تھا۔ اور بعض محدثین کے ہاں وہ بندہ ہے کہ جب ابراہ کا لشکر مکہ پر غالب ہوا تھا، ابراہ کو ترغیب دینے والا اور اس کو رہنمائی کرنے والا ابو رغال تھا۔ یہ ایک دن ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا۔ اس عورت کے پاس نومولود دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے بچے کی فکر نہ کی، بچہ رونے لگ گیا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، پتھر پر رکھ دیا، اور پتھر کی گرمی، سورج کی تپش اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیتی ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے۔ یہ عورت، یہ عصمت والی عورت، یہ اسلام کی بیٹی عورت اسی وقت بد دعا کرتی ہے، اے اللہ اگر یہ ابو رغال مر جائے تو اس کی قبر کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا۔ اب آگے چلیے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور مکہ والے جب طائف کا سفر کرتے، راستے کے اندر گزرتے ہوئے ایک مقام کے اوپر ابو رغال کی قبر ہے، آج بھی موجود ہے۔ صحابہ آتے جاتے اس کی قبر پر کوڑے مارا کرتے تھے، اس کی قبر پر جوتے مارا کرتے تھے، اس کی قبر کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے۔ اب مسئلہ واضح ہوا۔ حضرت عمر نے جو فرمایا تھا، اب اے غیلان بن سلمہ تیری ایک مسئلہ جائیداد کے ساتھ کروں گا، وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کر دوں گا، دوسرا مسئلہ تیری قبر کے ساتھ کروں گا، ویسے کوڑے ماروں گا تیری قبر پر جس طرح ابو رغال کی قبر پر مارے گئے تھے۔ جو وراثت کھا جائے اور اس حالت میں مر جائے اس کا انجام وہی ہوتا۔ کاش کہ اگر امیر المومنین عمر بن خطاب زندہ ہوتے تو ہر ایک قبر پر کوڑے لگتے، اس کی قبر پر جو بیٹیوں کا حق مار جائے، اس کی قبر پر جو بہنوں کو شریعت میں سے وراثت کا حصہ نہ دے، انگوٹھے مروا کر اپنے نام کر جائے، اس کی قبر کے اوپر کوڑے لگتے جس طرح ابو رغال کی قبر پر مکہ والوں نے کوڑے مارے تھے۔
حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قطع میراث عن وارثہ قطع اللہ میراث فی الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے کسی کی وراثت میں سے اس کا وراثت کا حصہ کاٹ دیا، اپنے نام کر دیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے اعمال کے بل بوتے جو بندے کو جنت کا حصہ ملا تھا اللہ جنت کے حصے کو بھی کاٹ دے گا۔ جو وراثت میں سے کوئی حصہ قبض کرے گا اس کے اوپر قابض بن کر بیٹھ جائے گا، اللہ جنت والا حصے سے محروم کر دے گا۔ اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، مسند احمد کے اندر وضاحت طلب موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل لا يعمل عملا بطاعت اللہ 60 سنة ثم يحضره الموت، ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر ایسے نیک اعمال کرتا ہے کہ 60 سال اس کے گزر جاتے ہیں، کوئی زندگی کے اندر گناہ نہیں کرتا، بطاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کے اندر 60 سال گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے اجل کا وقت قریب ہوتا ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اپنے موت سے کچھ لمحے پہلے وصیت کرتا ہے، ایسی وصیت کہ ایک وارث کو نقصان ہوتا ہے، دوسرے وارث کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ 60 سال کی عبادت کو ضائع کر کے اس بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہماری تو عبادت کوئی نہیں، حضرات مدارس سے رابطہ کیجئے، علماء سے ملیے، آج وقت کی ضرورت ہے مسئلہ وراثت اللہ کے نبی کے منبر پر بیان کیا جائے، مسئلہ وراثت اور نبی علیہ السلام کی میراث اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے منبر رسول کے اوپر خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیے جائیں۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اس کی چیز کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کس کا کون سا حصہ بنتا ہے، اگر بنتا ہے ہمیں معلوم ہے، ہم تو پھر اس کو زندہ بھی ہوتا ہے تو مار دیتے ہیں اپنے نوٹس کے اندر، کاغذات کے اندر کہ ہماری اماں تو مر گئی ہے، حالانکہ وہ زندہ ہوتی ہے۔ یہ وراثت کے مسئلے کے اوپر آ کر بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زندہ بہنوں کے ساتھ رشتے ناتے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج تک آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا کہ بہنوں نے جو ہے نا بھائیوں کو معاف کر دیا ہے نا، یہ مسئلہ سنا ہوا ہے نا کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ہم بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے کاش کہ ایسا بھائی بھی ہو کہہ دے کہ میں نے بہنوں کو معاف کیا ہے، میں اپنا حصہ اپنی بہنوں کو دیتا ہوں۔ آخری عمل اور آخری واقعہ بیان کر کے مختصر 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ کے بعد یہ محدثین کی لڑی کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فوت جب ان کے والد ہوئے مبارک رحمہ اللہ 6 بہنیں چھوڑ کر گئے، 6 بہنوں کا بھائی عبداللہ بن مبارک جاتے ہوئے وقت کے محدث تھے مبارک رحمہ اللہ، انہوں نے آخری وصیت کی کہ 6 بہنوں کو حصہ دے دیا جائے اور 6 بہنوں کو ایک وصیت نامے پر یہ لکھا اس کو محروم کر دیا جائے اور بیٹے عبداللہ کو یہ 2 باغ اناروں کے اس کو دے دیے جائیں۔ زندگی گزرتی گئی، عبداللہ بن مبارک مدینہ پہنچے، حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، حدیث صحیح البخاری میں ہے، حدیث کا راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان وراثت کا مسئلہ ہو، حسن تربیت کا مسئلہ ہو، انصاف کے ساتھ کام لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام نے نعمان بن بشیر کو بتائی، نعمان بن بشیر کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کو یہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک اٹھتے ہیں، حدیث کی کتاب کو بند کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی، امام صاحب، شیخ صاحب، میں حدیث کو اس وقت تک اگلی حدیث نہیں پڑھوں گا جب تک اس حدیث کے اوپر عمل نہ کر لوں۔ بیٹا عبداللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا مرحوم فوت ہو گئے، مبارک رحمہ اللہ
وقت کے محدث سے مجھے یوں حسن پڑتا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ ابا کو وراثت کا علم نہیں تھا، اب مجھے علم ہو گیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو ابا کی طرف سے باغوں میں سے جائیداد کا حصہ دینا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دیجئے۔ 30 دن کا سفر کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں، گھر پہنچے بہنوں کو بلایا، بہنوں ابا نے جو غلطی کرنی تھی کر لی ہے، باپ کی قبر کو روشنی دینا چاہتا ہوں، ابا کی قبر کو گلے گلزار بنانا چاہتا ہوں، بہنوں جو آپ کا حصہ شریعت نے رکھا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہنوں نے کہا عبداللہ کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو ابا سے بھی ناراض نہیں تھی، اب آپ سے بھی کیوں ناراض ہوں گی؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں آپ کی رضامندی جو بھی ہو، لیکن میں وراثت کا علم پڑھ چکا ہوں، حدیث رسول آ گئی ہے، میں اب آپ کو یہ بہنوں کو حصہ دینا چاہتا ہوں۔ بہنوں نے حصہ لے لیا، شریعت کے مطابق جو بنتا تھا لے لیا۔ عبداللہ بن مبارک آگے چلے، مدینہ میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، ان کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب ان کا بیٹا بالغ جوان ہوتا ہے، اس بیٹے کی شادی اپنی بہنوں کی ایک بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا، 6 بہنیں اکٹھی ہو گئی، کہنے لگے عبداللہ ہمارے بھتیجے کا نکاح ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہیں، سارے باغ کی وہ جائیداد کا حصہ اپنے بھتیجا عبداللہ بن مبارک کے بیٹے کو تحفہ دے دیا۔ قرآن کی یہ آیت کے مصداق بنے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمدللہ۔